اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو۔ آج جی میں محسن علی آپ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے متعلق بتاؤں گا۔ اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ چلتے ہیں جی اور آپ کو بتاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ 13 رجب کو ہجرت سے 24 سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین افراد میں ہوتا ہے۔ آپ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، اور ان دونوں بزرگوں نے بعد وفات حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش کی تھی۔ آپ کی پرورش یوں بھی مبارک تھی کہ وہ تمام کے تمام ایام میں دور شیر خوارگی چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ رہی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے بھی حضور ان کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے 13 سال کے سن میں اسلام قبول کیا اور مکے میں پیش آنے والے تمام مشکلات میں پیغمبر اسلام کے ہم رکاب رہے۔ حضرت علی کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے اور اپنے قول اور فعل سے ان کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے۔ جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں احادیث نبوی میں موجود ہیں، کسی اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہیں۔ عالم اسلام کے چوتھے خلیفہ حضرت علی سے منسوب ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث مندرجہ ذیل ہیں: علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، تم سب میں بہترین فیصلہ کرنے والا علی ہے، علی کو مجھ سے وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، یہ علی مجھ سے وہ تعلق رکھتے ہیں جو روح کو جسم سے یا سر کو بدن سے ہوتا ہے، وہ خدا اور رسول کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ یہاں تک کہ مباہلہ کے واقعہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو نفس رسول کا خطاب ملا۔ حضرت علی کا عملی اعزاز یہ تھا کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہوئے تو علی کرم اللہ وجہہ کا دروازہ کھلا رکھا گیا۔ جب مہاجرین و انصار میں بھائی چارہ کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین و دنیا آخرت میں بھی قرار دیا۔ آخر میں غدیر خم کے میدان میں ہزاروں مسلمانوں کے مجمع میں حضرت علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے یہ بھی اعلان فرما دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو 19 رمضان 40 ہجری کو صبح کے وقت مسجد میں آئین حالت نماز میں ایک زہر میں بچھی ہوئی تلوار سے زخمی کیا گیا۔ زہر کے اثر سے 3 دن اسی حالت میں رہنے کے بعد 21 رمضان کو آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا روضہ مبارک عراج کے شہر نجف میں ہے۔ دعاؤں کا طالب محسن علی شاہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔